الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے مسائل اور ان کا شرعی حل سوال و جواب کی صورت میں، جس کا آج 9واں سلسلہ ہے، انشاءاللہ آج بھی اہم سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ اس کا موضوع پہلے ہی ہم اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نکاح و طلاق سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا ان کے علاوہ بھی کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ جی، کسی بھائی کے پاس سوال ہے ذہن میں؟ جی پوچھیے، آواز سے پوچھیے۔ قضائے عمری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اول تو سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں گے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہیں۔ اول تو اگر اسے یاد ہے کہ میرے اتنی نمازیں قضا ہیں، 10 15 20 یا ایک مہینے کی یا ایک سال کی، جتنی بھی، اس کا ایکوریٹ حساب لگانا ہے۔ اگر ایکوریٹ حساب لگا سکے تو بہت اچھی بات، ورنہ کوشش کریں کہ کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میری ایک سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ کوشش کرے کہ 12 مہینے سے بڑھا کر 13 مہینے کی نمازوں کا حساب لگا لے، یعنی زیادہ ہی ادا کر لے تاکہ کم نہ رہ جائیں، زیادہ بے شک پڑھ لے تو جو زیادہ ہوں گی وہ نفل میں شمار ہو جائیں گی۔ تو ان کا حساب لگانے کے بعد اب ان نمازوں کا ٹوٹل کر لے۔ مثال کے طور پر ایک مہینے کی نمازیں ہیں تو 150 نمازیں بنی، اور ساتھ میں 3 وتر جو واجب ہیں وہ بھی مزید ملا لے ایک مہینے کے، تو اس طرح 180 نمازیں، 30 فجر، 30 ظہر، 30 عصر، 30 مغرب، 30 عشاء اور 30 وتر، اس طرح یہ 180 نمازیں ہو جائیں گی۔ تو اب انہیں باری باری ادا کرتا جائے، شمار کر لے، گن لے کہ آج جو ہے وہ میں نے 5 پڑھ لی تو 5 ان میں سے مائنس کر دے، کتنی رہ گئی۔ تو یوں جو ہے وہ حساب رکھے تاکہ اس کو یہ یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ اور جب پوری ادا ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے بڑا خوش نصیب ہوگا، خوش نصیبی ہوگی کہ اس کی کہ مجھ پر جو ہے جتنی قضا نمازیں تھیں میں نے ادا کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو کم سے کم وہ یوں کہہ سکے گا کہ یا اللہ، میں نے جتنی نمازیں قضا کیں مجھ سے ہوئیں، میں جو کچھ کر سکا پڑھ سکا میں نے پڑھ لی، اور اللہ رب العالمین دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رب العالمین کی رحمت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب نیت کریں، نیت کرتا ہوں مثال کے طور پر نماز فجر قضا جو مجھ سے ہوئی 1 تاریخ کو اس سال کی، اگر یہ یاد نہ ہو تو یہ آسان طریقہ ہے کہ یا اللہ، میری جو سب سے پہلی فجر جو قضا ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اب جو بھی پہلی ہوگی وہ اس کی نیت ہو جائے گی۔ اب نیت کر کے اس میں نماز اسی طرح پڑھنی ہے، اس میں صرف 4 آسانیاں ہیں، 4 طرح کی آسانیاں ہیں قضا عمری میں۔ پہلی آسانی یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز، ہر جو تسبیح ہے رکوع کی، سجدے کی، وہ ایک ایک بار پڑھنی ہے۔ سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ ایک آسانی تو یہ ہے، یعنی تسبیحات جو ہیں وہ آپ نے ایک ایک پڑھنی ہے۔ دوسری آسانی یہ ہے جب آپ التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ، یہ تو اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد جو درود شریف ہے، درود ابراہیمی اور دعا، اسے بے شک آپ مکمل نہ پڑھیں، بس اتنا کہیں اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس اتنا کہیں گے نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسری اس میں آسانی یہ ہے کہ جب فرضوں کی، ظاہر سی بات ہے فرض نمازوں کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، نفل کی قضا نہیں ہے، وتر کی قضا ہے، فرضوں کی قضا ہے۔ تو فجر کے تو ہیں ہی 2، باقی بچے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو ظہر، عصر اور عشاء میں 4 ہیں اور مغرب میں 3 ہیں، تو جو 4 والی ہیں اس کی تیسری اور چوتھی، اور جو مغرب 3 والی ہے اس میں صرف تیسری۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے صرف اور صرف سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 3 مقدار کے برابر کھڑا ہونا ہے، بس تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 3 مقدار، سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہونا ہے، رکوع میں چلے جائیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں نہ سورت پڑھیں، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرنا فرض نہیں ہے۔ فرضوں کی کون سی؟
فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات فرض نہیں ہے، بس قیام فرض ہے، تو قیام آپ نے کر لیا 3 سبحان اللہ کی مقدار قضاء عمری میں، تو پھر آپ کی یہ آسانی ہو جائے گی، کتنی جلدی نماز ادا ہو جائے گی، یعنی 4 رکعتیں ہوں گی، آپ یقین جانیں کہ 2 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ کیوں آسانی دی ہے؟ کہ ہمارے ذمے سے، ہمارے سر سے ہمارے بوجھ ہمارا ہلکا ہو اور ہماری نمازیں جلدی پوری ہو جائیں۔ اور چوتھی آسانی وطر میں ہے کہ جب وطر پڑھیں تو دعائے قنوت پوری پڑھنے کی بجائے اس میں بھی آپ صرف یہ کہہ لیں اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، بس اتنا کہہ کے رکوع میں جائیں، پھر سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ اکبر، پھر آگے اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، بیٹھے التحیات پڑھی، اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم، کتنی جلدی ادا ہو جائے گا۔ تو جو رکعتیں 4 منٹ میں آپ پڑھیں گے وہ 2 منٹ میں پڑھ لیں گے، 2 سے 3 منٹ میں پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ یہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ یہ آسان سا طریقہ ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شرعی مسئلہ بتائیے گا کہ یہ جس کے پاس اگر فرض کر لیں 7 ہونے کے برابر کہتے ہیں 7 تولا سونا ہو تو زکات واجب ہو جاتی ہے جی، اگر کسی کے پاس 3 تونے سونا ہے اور چاندی اس کے پاس 2 تولے ہیں، کیا یہ تمام کی زکات ادا کرنی پڑے گی کیونکہ 7 تونے سونا ہے نہ 52 تونے چاندی ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے، سوال میں اناؤنس کروں تاکہ آڈیو میں ریکارڈ ہو جائے، آواز بسا اوقات نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس، کیونکہ ہمیں اول یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے، کسی پر فرض کب ہوتی ہے۔ اب اس میں نصاب ہیں الگ الگ کہ بھائی اتنا یہ مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اتنا یہ ہوگا تو ہوگی، اتنا یہ ہوگا تو ہوگی۔ اول تو یہ سمجھ لیجئے، تھوڑی سی تمہید بنا دوں تاکہ سب کو بھی سمجھ میں آ جائے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ ویسے تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اچھے سلسلے آپ کے گوش گزار کریں، جس میں سے ایک سلسلہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس میں انشاءاللہ حسن معاشرت یا آداب معاشرت کے نام سے ہم ایک سلسلہ کریں گے، جس میں انشاءاللہ معاشرتی آداب بیان ہوں گے، تو اس کی جب تفصیل بیان کی جائیں گے انشاءاللہ تب آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ زکوٰۃ اول تو یاد رکھیے کہ 3 طرح کے مال پر فرض ہوتی ہے، سونا، چاندی، مال تجارت۔ کتنے طرح کا مال ہو گیا؟ 3 طرح کا، سونا، چاندی، مال تجارت۔ ٹھیک ہے، اب سونے کا نصاب یہ ہے 7.5 تولہ، 7.5 تولہ۔ مثال کے طور پر آج کل تقریباً جو ہے وہ 2 لاکھ روپے تولہ ہے آج کل، یعنی آج کی تاریخ میں اس میں ریکارڈ کر دوں، کیونکہ اگر اس سلسلے کو کوئی 10 سال بعد سنے گا تو 10 سال بعد تو 2 لاکھ کا نہیں ہوگا نا، 10 سال بعد تو ہو سکتا ہے 4 لاکھ کا ہو چکا ہو۔ تو 2 لاکھ روپے آج اگر 1 تولے کا ریٹ ہے تو 7 تولے کا ہو گیا 14 لاکھ روپے، اور 7.5 تولے کا ہو گیا 15 لاکھ روپے۔ تو جس کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا، نہ چاندی نہ مال تجارت، تو جس کے پاس صرف سونا ہی، صرف سونا ہے، سونا نہیں گولڈ ہے، کیا ہے؟ گولڈ، سمجھ رہے ہیں؟ گولڈ، تو جس کے پاس صرف گولڈ ہے تو اس پر تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی جب اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے، جب کہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، نہ سونے کے علاوہ نہ چاندی نہ ہی مال تجارت۔ ایسے ہی صرف کسی کے پاس چاندی ہو تو وہ 52.5 تولے چاندی ہو، 52.5 تولہ۔ اب یہ بھی تفصیل بتانا چاہیے کہ تولہ کتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی انشاءاللہ میں تفصیل عرض کروں گا کہ تولہ کتنا ہوتا ہے۔ 1 تولے میں تقریباً 12 گرام ہوتے ہیں۔ کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 12 گرام ایک تولے میں۔ اب گرام کتنے کا ہوتا ہے تو ہمیں اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوناروں کے حساب کتاب ہیں، معاشرے پہ بھی آ جاتے ہیں، پھر رتی پر آتے ہیں، پھر گرام پر آتے ہیں، پھر تولے پر آتے ہیں، پھر تولے ملا کر جو ہے وہ اس طرح چھٹانک بنتا ہے، پھر چھٹانک سے آگے جو ہے وہ پاؤ، اور پھر اس طرح کلو، اور پھر اس طرح آگے کہانی چلتی ہے۔ تو سمپل سا یہ گرام کا حساب جو ہمارے ہاں آج کل تو ڈیجیٹل ہمارے پاس وہ تولنے کے ہمارے پاس اسکیلز موجود ہیں جن کے اوپر ہم آسانی سے تول لیتے ہیں۔ تو بہرحال جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، صرف چاندی ہو، نہ گولڈ ہو اس کے پاس، سونا بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس کے پاس مال تجارت ہو، تو پھر جب تک 52.5 تولے چاندی نہیں ہوگی تب تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ کنڈیشن ذہن میں رکھیے، صرف ایک ہی چیز ہو، دوسری ساتھ نہ ہو۔ پہلے کی عورتوں کے پاس ہوتی تھی 1-1 کلو کی وہ چاندیاں پہنتی تھیں، اب تو جو ہے وہ دور چلا گیا، کسی کے پاس چاندی عموماً بہت کم ہوتی ہے، سونا ہی رکھتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ اچھا، 2 چیزیں ہو گئی کہ صرف سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولہ، اور چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولے۔ یہ دونوں چیز نہیں ہے، صرف کسی کے پاس مال تجارت ہے۔ مال تجارت یعنی کہ کسی نے کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے،
یا اس نے شاپ کھولی ہوئی ہے، دکان کھولی ہوئی ہے، اس نے مال خرید کر رکھا ہوا ہے، اس مال سے وہ کمائی کرتا ہے، یا اس کے پاس گھر ہے جس سے اس کے پاس کرایہ آ رہا ہے، یا اس نے 3-4 پلاٹ لیے ہوئے ہیں بیچنے کی نیت سے، یہ مال تجارت ہے نا کہ بیچے گا اور کمائے گا، بیچے گا اور کمائے گا، یا رکھے گا اور انویسٹ کریے رکھے گا، کل جو بعض لوگ جس طرح ڈالرز خرید کر رکھ لیتے ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں اس کی۔ سمپل یہ کہ تجارت والا مال وہ ہوتا ہے کہ جو بڑھتا ہے، جو بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا رکھے رکھے، وہ یا تو اتنا ہی رہے گا یا پھر وہ بڑھے گا۔ تو تجارت کی نیت سے یعنی اس کو بڑھانے کی نیت سے اگر رکھا ہوا ہے تو وہ مال تجارت ہے۔ تو ایسا اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ مال بھی کم از کم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اس مال میں بھی کتنا حساب لگائیں گے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا حساب لگائیں گے۔ تو پھر جس کے پاس اتنا مال تجارت کا ہے تو پھر اس کے پاس اگر جو ہے ایسا مال موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، اس کے پاس وہ مال آئے ہوئے 1 سال گزر گیا ہو، ایسے ہی چاندی بھی اگر صرف چاندی ہے تو اس کے پاس 1 سال سے وہ رکھی ہوئی ہو، یا سونا ہے تو 1 سال سے اس کے پاس رکھا ہوا ہو، تب اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے الگ الگ بیان کیا کہ صرف سونا ہے، صرف چاندی ہے، صرف مال تجارت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر شرط ہے پورا سال گزرنا، تب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ اب جو انہوں نے سوال کیا ہمارے محترم بزرگ نے کہ کسی کے پاس تولہ 1 سونا ہے یا 2 تولہ ہے یا 3 تولہ ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی بھی رکھی ہوئی ہے آدھے تولہ، یا اس کے پاس جو ہے وہ کچھ اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے، اب کیا ہوگا؟ اب اگر دیکھا جائے سونا تو 7.5 تولہ سونا کیا یہ سارا مل کر بھی 7.5 تولے جتنا نہیں بنے گا، ہے نا؟ تو اب جو ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہے وہ چاندی، مجھے نہیں پتہ کیا حساب چلتا ہے، میرے خیال سے 4-5 ہزار روپے شاید تولہ ہے غالباً چاندی، اچھا 2-3 ہزار، مثال کے طور پر 2 ہزار کا حساب لگا لیں مثال کے طور پر۔ اب جو ہے وہ 50 تولے چاندی کتنے کی بن گئی؟ 1 لاکھ روپے کی بن گئی، 1 لاکھ روپے کی 50 تولہ، مزید اس میں 2 تولے اور شامل کر لیں یعنی 4,000 اور 1,04,000 اور آدھے تولے کا جو ہے وہ 1,000 اور لگا لیں، تو یعنی 1,05,000 روپے، 1,05,000 روپے اگر اس کے سونے کی قیمت اور یہ جو چاندی ہے، یہ چاندی کی قیمت یا جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کیش رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ملا کر 1,05,000 روپے ہیں۔ اب تو یہ سمجھ لیں کہ آدھے تولے سونے پہ ہی اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، کیونکہ آدھا تولہ سونا ہی 1 لاکھ سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس کے پاس سونا، اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا، مطلب وہ 15 لاکھ جب تک اس کے پاس جمع نہیں ہوں گے اب اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہیں ایسا نہیں، بلکہ جس کے پاس، اور عموماً اکثر صورت یہی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سونا رکھا ہوا ہوتا ہے، آدھا تولہ 1 تولہ، کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یا پیسے تو لازمی جمع ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں، کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے ہر ایک انسان بچا کر تو رکھتا ہی اپنے گھر میں، کچھ نہ کچھ برے وقت کے لیے کچھ سنبھال کر رکھتا ہے کہ میرے کام آئیں گے وقت میں، برے وقت میں۔ تو پھر وہ حساب اس طرح لگائیں گے کہ وہ ساری چیزیں ہم جمع پونجی اپنی جمع کر کے حساب لگائیں گے کہ جی یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر سے قیمت بن رہی ہے یا نہیں۔ تو اگر کسی کے پاس گویا ہمارے حساب کے مطابق، ورنہ اصل ایکچوئل حساب لگایا جائے گا کہ مارکیٹ میں قیمت کیا چل رہی ہے، تو اس کے مطابق اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے پیسے بن رہے ہیں، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہیں، چاندی کی صورت میں ہیں، مال تجارت کی صورت میں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ 2.5%، 2.5%، 100 روپے پر 2.5 روپے، 1,000 روپے پر 25 روپے، 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے، ٹھیک ہے، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپے۔ تو یہ اس طرح 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کس کو ادا کرنی ہے؟ اس کے مصارف ہیں، قرآن کریم میں اس کے مصارف 10ویں پارے میں سورۃ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، پوری آیت کریمہ، اس میں جو ہے وہ یہ مصارف بیان کی ہیں کہ جو فقیر ہو، مسکین ہو، اور آگے اس کے مزید مصارف بیان کیے ہیں۔ تو ہم تو زیادہ تر فقیروں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جی فقیر کون ہے، مسکین کون ہے۔ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے، وہ فقیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مانگنے والے آتے ہیں ہمارے ہاں، انٹیریئر سے آئیں گے بہت سارے مانگنے والے، آج بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، وہ بندہ جو ہے وہ بیٹھ کر چل رہا ہے، اس کو باقاعدہ کھڑا کرا تو وہ اس کے پاؤں صحیح تھے۔ تو اس طرح معذور بن کر پیسے مانگتے ہیں کتنے۔ کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا تو عام ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ ایک سلسلے میں یہ بھی کسی نے پوچھا تھا کہ پتہ کیسے چلے گا بھائی، ڈھونڈیں گے کیسے؟
تو ڈھونڈنے پر جب آئیں گے تو سب آپ کو مل جائے گا. تو صحیح مستحق کو ڈھونڈیے. اس طرح کی عام ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جو مانگنے والے روڈ پر سو رہے ہیں, روڈ پر لیٹے ہوئے وہ بستر کے اندر جو ہے وہ ٹچ موبائل چلا رہے ہیں, روڈ پر سو رہے ہیں. بتائیں, تو ایسوں کو نہ مستحق سمجھیں. مستحق وہ ہیں کتنے سفید پوش ہیں, یقین جانیے کہ ان کے پاس گھر کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں, بچوں کی فیس دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل بھرنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اتنے جو محتاج ہیں 15 20 25 30 ہزار میں آج کل تو گزارا نہیں ہوتا, 2-4 بچوں کے ساتھ نہیں گزارا ہوتا, یقین جانیے. تو ایسوں کو ڈھونڈیے اور ایسوں کو زکوٰۃ کی رقم پہنچائیے. اور اس میں بھی سب سے پہلے اپنے رشتہ دار, ماں باپ کو نہیں دے سکتے, اپنے بیٹے بیٹیوں کو, پوتے پوتیوں کو, نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ. ماں باپ کو نہیں دے سکتے, دادا دادی کو نہیں دے سکتے, نانا نانی کو اوپر نیچے نہیں دے سکتے. باقی بہن بھائیوں کو دیں. اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے غریب بہن بھائی موجود ہوتے ہیں, اپنے ماموں کو دیں, چچا کو دیں, پھوپھی کو دیں, خالہ کو دیں, اپنے جو محتاج کزنز ہیں, خالہ ماموں پھوپھی چچا کے بیٹے بیٹیاں, ان کو دیں, پڑوسیوں کو دیں, اپنے اس طرح کے جاننے والوں کو دیں, تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. صحیح ہے, سمجھ میں آ گیا, کلیئر ہو گیا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. آپ کو سیکھیں جی. سید دیکھیں, خود سید جو ہے وہ تو زکوٰۃ دے تو گا, خود لے نہیں گا, لے نہیں سکتا, دے گا. جی دیکھیں, جو سید ہے اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ دے گا تو صحیح دوسرے کو, خود لے نہیں سکتا, خود نہیں لے سکتا. آپ کوئی بھی ہے وہ نہیں دے سکتا نا, جب سید ہے تو کیسے لے گا, سید لے ہی نہیں سکتا. جی بہت اچھا سوال کیا بھائی نے, کہ یہ جو ساری میں نے زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی ہے, یہ تب ہے کہ یہ سارے کا سارا مال ایسے ہو جو فارغ رکھا ہوا ہو, جمع ہو, جس کو کیا کہتے ہیں ہم, جمع ہو. جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی بیچا اور ضرورت پوری کر لی. یہ مال ایسا ہو, ایسا نہ ہو مثال کے طور پر کسی کی 4 گاڑیاں ہیں, ایک بیٹا چلاتا ہے, اس پر روزانہ کام پر آتا جاتا ہے, ایک بیٹی چلاتی ہے, ایک وائف چلاتی ہے, خود چلاتا ہے, اس پر سارے جابس پر جاتے ہیں اپنی اپنی. تو یہ ساری گاڑیاں چاروں ہیں, تو 4 گاڑیاں دیکھنے والا تو بولے گا واہ بھائی بڑے امیر لوگ ہیں, لیکن ان 4 گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ استعمال کی ہے. ٹھیک ہے, تو جو استعمال کی گاڑیاں ہیں, جو استعمال کا گھر ہے جس میں رہ رہے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو فارغ ہے, رکھا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے ایک سائڈ پہ جمع کر کے, اس پر زکوٰۃ ہوگی. یا ایسی مثال کے طور پر کسی کا ٹرانسپورٹ کا کام ہے, اس ٹرانسپورٹ کے, یا کسی کی گاڑی تو ایک ہی ہے لیکن اس گاڑی سے وہ کما رہا ہے, اس گاڑی سے کما رہا ہے, اس گاڑی کو کرائے پہ چلا رہا ہے, اس گاڑی کو جو ہے وہ اس نے کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہے, یا کسی کو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے کہ بھائی تو اس سے کام کر, خود بھی کما اور ہر روز کا مجھے دہاڑی اتنی دینا. تو جس سے کمائی ہو رہی ہے تو وہ کون سا مال ہو گیا, مال تجارت ہو گیا. تو جس سے کمائی ہوگی وہ اپنی ضرورت کی نہیں ہے, اس سے کمائی ہو رہی ہے, اس سے پیسہ آ رہا ہے, انکم ہو رہی ہے, وہ مال بڑھ رہا ہے, نمو ہے اس میں, تو پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. پھر چاہے وہ ایک ہی ہو, اور اگر 10 بھی ہیں لیکن 10 سارے الگ الگ گھر میں استعمال کر رہے ہیں, چچا کے بیٹے بھی ہیں, ماموں کے بیٹے بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ, اور سب کے استعمال میں ہیں, تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ استعمال والی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. کمپنیز میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, یعنی جو آنرز ہوتے ہیں, ان کی طرف سے ان کے ورکرز کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. بہت اچھا سوال ہے یہاں کے آپ کے علاقے کے حساب سے. بہت سارے لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں. وہی بات ہے کہ وہ مستحق ہونا چاہیے. جیسے میں فقیر کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ فقیر وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے, اگلے وقت کا کھانا ہی نہیں ہے, وہ فقیر ہے. ہمارے پاس تو ایک مہینے کا راشن جمع ہوتا ہے, تو ہم فقیر نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو, وہ مسکین ہے, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جو ورکرز ہوتے ہیں بس اوقات وہ تنخواہ تو لے رہے ہوتے ہیں, 20,000 مہینے کے, 25,000 30,000 لے رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ مستحق ہوتے ہیں بس اوقات. کیوں؟ کیونکہ ادھر تنخواہ آئی, وہ پورے مہینے اس میں گزارا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی, زکوٰۃ کس پر واجب ہو رہی ہے؟ جس کے پاس اتنا مال ہے تو 52.5 تولے چاندی جتنا, یعنی کم و بیش لاکھ 1.5 لاکھ, اور پھر وہ سال بھر سے رکھا بھی ہوا ہو, تو جو ورکر ہوتا ہے اس کے پاس کہاں اتنے پیسے جمع ہوتے ہیں, اور اگر جمع ہے تو پھر نہیں لے سکتا وہ. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوتے تو دیہڑی پر ہیں, یا ہوتے تو وہ تنخواہ پر ہیں مہینے کی, لیکن ان کی بیوی کے پاس گھر میں سونا رکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی بیوی نہیں لے سکتی زکوٰۃ, لیکن وہ جو کما رہا ہے اس کا شوہر, اس کے پاس جمع نہیں ہے کچھ بھی. وہ تو بیچارہ روزانہ کا کما رہا ہے یا مہینے کا کما رہا ہے, مہینے کا کما 30,000 رہا ہے, خرچ وہ 35,000 اس سے ہو رہا ہے.
تو ایسا ورکر لے سکتا ہے کیونکہ وہ محتاج ہے، کیونکہ اس کے پاس مال جمع نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی جتنا پیسہ اس کے پاس نہیں رکھا ہوا، تو ایسا ورکر بھی لے سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بہت آپ کو ملیں گے، اتنے ملیں گے۔ دیکھیں نوکری جو بندہ کرتا ہے، اکثریت بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نوکری کرتے ہوئے اچھے حیثیت اچھے اسٹیٹس پر آ جاتے ہیں، لیکن اکثریت تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو نوکری بھی کرتے ہیں لیکن نوکری کرتے کرتے ہی بیچارے زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ حق حلال کی اگر واقعی کماتے ہیں تو صحیح جمع پونجی نہیں کر پاتے، نہیں جوڑ پاتے وہ، تو ایسے لوگ محتاج ہوتے ہیں، ان کو دیا جائے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ محتاج ہو اس کو دیا جائے۔ تو اب ایک بندہ ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ کر کے گزارا کر ہی لے گا، اس کا اپنا گھر تو ہے نا، اب اپنے گھر میں رہ کر وہ روٹی سوکھی کھا ہی لے گا، لیکن جو کرائے پر ہے اس کو تو دھکے مارے گا مالک، 2 مہینے نہیں چھوڑے گا کرایہ، 3 مہینے نہیں چھوڑے گا، پھر کیا کرے گا آخر کار؟ تو ایسے لوگوں کو پھر اس کے مقابلے میں دیا جائے، ٹھیک ہے۔ غلط لیتے ہیں بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کی رقم، اب جس کے دل میں خوف خدا کا ہوگا وہ کسی کا 1 روپیہ بھی ناجائز نہیں لے گا۔ تو زکوٰۃ تو بھائی مال کا میل ہوتا ہے، زکوٰۃ تو ہوتا ہی مال کا میل ہے نا، یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم دو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ تو اگر ہم زکوٰۃ کی رقم کھائیں گے، یا کسی نے مثال کے طور پر جو وقف پیسہ تھا کسی کا وہ کھا لیا، یا کسی نے کسی کو دینے کے لیے دیا اور آپ نے اس کو نہیں دیا، آپ نے رکھ لیا، چاہے وہ اس نے اس کو ویسے ہی دیا تھا، زکوٰۃ کا بھی نہیں تھا، لیکن یہ ناجائز دیا نا، تو ناجائز تو 1 روپیہ بھی کھائیں گے اس کا نقصان دنیا میں تو کیا پتہ ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، دیتے تو ہیں، دیکھیں میں بھی ایک ایسے ادارے میں رہا ہوں کہ وہاں پر کہہ کر دیتے ہیں، جی بتا کر دیتے ہیں، اگر بتا کر دے رہے ہیں زکوٰۃ ہے پھر تو، اگر نہیں ہے حقدار تو نہیں لے سکتا، اور اگر وہ ویسے ہی تحفتاً دے رہے ہیں جس طرح بونس دیا جاتا ہے سال میں، وہ دے رہے ہیں تو پھر لینا جائز ہے۔ جی پیچھے گاؤں میں اس کی جائیداد ہے، جی یہاں پر وہ کرایہ پہ رہا ہے، جی نوکری کر رہا ہے، جی، آیا وہ زکوٰۃ دے گا نہیں دے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کی جائیداد تو ہے نا، وہ اب یہاں رہ کر نوکری کیا کر، کہتا ہے نہیں میرے پاس نہیں، یہاں ہے نا وہ، مثال کے طور پر اس کی ملکیت میں تو ہے نا، اب اس مال پر اس پر زکوٰۃ ہوگی، ہوگی بالکل ہوگی اس پر زکوٰۃ۔ ہاں اگر وہ مسافر ہے، مثال کے طور پر مسافر ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کرایہ بھر کے چلا جائے وہاں پر، تو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسافر رہتے لیکن وہ بسا اوقات مسافر کیا ہوتا ہے، مسافر وہ ہوتا ہے جو 15 دن سے زیادہ نہ رہے، ہیں، لیکن اس نے تو پورا یہاں ٹھکانہ بنایا ہوا ہے اور جائیداد وہاں چھوڑی، اور اب وہ کہے میں مسافر، اب کیسے مسافر ہوگا؟ مسافر تو نہیں ہوا نا وہ، مسافر تو وہ 15 دن سے جو کم ہو، تو اس لیے اس کی زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سید و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ 1 منٹ کا سوال جی، ابھی ٹاپک تو ابھی انہوں نے شروع کیا، طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ 22 منٹ ہو چکے ہیں، آپ 7-8 منٹ اور لیں گے۔ دیکھیے طلاق کا اول تو یاد رکھیے کہ طلاق ایسا جائز کام ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، ایسا بولیں تو صحیح، جائز کام ہے لیکن اللہ کو، ورنہ اللہ کو سارے جائز کام پسند ہیں، لیکن یہ جائز کام اللہ کو ناپسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک برا اس لیے ہے کہ شیطان جو ہے اس میں پورا زور لگا دیتا ہے، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ گھر اجاڑے، بس سارے چیلے جب اس کے پاس جمع ہوتے ہیں نا، شیطان کے پاس اپنی کارکردگی، اپنی پرفارمنس دینے کے لیے کہ آج میں نے قتل کرایا، آج میں نے زنا کرایا، آج میں نے چوری کرائی، پھر آ کر ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑوایا، وہ کہتا تو میرے پاس آ، تو نے اچھا کام کیا۔ تو یہ شیطان کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ کام، لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ طلاق کی اقسام چونکہ انہوں نے پوچھی نہیں، سوال یہ کیا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت کو اس کے پاکی کے ایام میں، جب اس پر ناپاکی طاری نہ ہو، پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے اور پھر اس کو چھوڑ دے۔ چھوڑ دے سے مراد یہ کہ طلاق اس نے دینی تو اس کے بعد اس کی، چونکہ اس نے 1 طلاق دے دی ہے، اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ 1 طلاق، لوگ کہتے ہیں کہ جب تک 3 نہیں دیں گے جب تک کام بھی پورا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ 1 طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے اور وہ نکاح سے بھی تب نکل جاتی ہے جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ 1 طلاق دی، اس کی عدت شروع ہو گئی، اب سوال اگلا ہی ہونا چاہیے کہ عدت کیا ہے؟ کس کس کو پتہ ہے عدت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، اور جی ایک مرنے کے بعد ہوتی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد، ٹھیک 3 ہے ظاہر، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کیے دیتا ہوں جی، کہیں کچھ گئے؟ 3 ہے سیانے تک،
جی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں طلاق جو ہے وہ عورت کے حساب سے ہوتی ہے. اگر عورت جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا شوہر زندہ ہے، یعنی شوہر نے ابھی طلاق دی ہے، زندہ شوہر دے گا ظاہر. اگر شوہر مر گیا تو اس کی طلاق ہے 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے اگر شوہر مر گیا. اگر اس نے طلاق دی ہے، شوہر نے طلاق دی، مرا نہیں، شوہر زندہ ہے، شوہر نے طلاق دی ہے، تو اب عورت کے حساب سے دیکھیں گے. اول تو اس عورت کو حمل ہے یا نہیں، وہ امید سے ہے یا نہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے. اگر تو وہ امید سے ہے تو اب اس کی عدت ہے اس کے بچے کی پیدائش. جب بھی پیدائش ہو جائے، چاہے گھنٹے بعد ہو جائے چاہے 9 مہینے بعد ہو، جب پیدائش ہوئی تب اس کی عدت ختم. لوگ کہتے ہیں کہ حمل میں عدت طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی کانسیپٹ، حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. صحیح ہے، حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اور اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی بچے کی پیدائش. بچہ پیدا ہو گیا، اس نے طلاق دی، طلاق کے بعد پتہ چلا اس کو تکلیف ہوئی، وہ اسپتال پہنچ گئی، اس کے وہاں پیدائش ہو گئی، اب اس کی عدت ختم. ٹھیک ہے، ہاں اگر بچے کی پیدائش کے بعد ہے، یعنی بچہ پیدا ہو گیا، تو اب جو ہے وہ اس کی عدت، اس کو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو ایام آتے ہیں یا نہیں، یعنی اس کے ناپاکی کے ایام، حیض کے ایام آتے ہیں، اس کو جاری ہوتے ہیں، یا اس کو مینسز ہوتے ہیں یا نہیں. تو پھر ایسی صورت میں 2 صورتیں ہیں کہ اگر تو اس کو مینسز نہیں ہوتے تو پھر تو اس کی عدت ہے 3 مہینے. یعنی اتنی بوڑھی ہے، مثال کے طور پر 60-70 سال کی ہے، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، تو اب اس کو مینسز اتنی عمر میں عموماً ختم ہو جاتے ہیں، ماہواری اس کو نہیں جاری ہوتی. تو ایسی صورت میں پھر اس کی عدت ہے 3 مہینے. اور اگر اس کو ماہواری جاری ہوتی ہے تو پھر 3 مرتبہ وہ پہلے ناپاک، یعنی ناپاک ہو کر پھر پاک ہو لے، ایک ہو گیا، پھر ناپاک ہو کر پاک ہو لے، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر ناپاک ہو کر پاک ہو لے، 3 مرتبہ. تو 3 حیض گزر جانے کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی. ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے میکے میں ہے جی اور ہم نے یہاں طلاق دے دی، جی تو ہمیں تو نہیں پتہ کیا ہے کیا ہے. جی تو اس صورت میں کیا ہوئے گا؟ اس صورت بہت اچھا سوال کیا کہ ہم ادھر طلاق دے دی شوہر نے، وہ اپنے میکے میں ہے کہیں پر، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ ایام سے ہے، حمل سے ہے، نہیں ہے، کیا ہے. تو جب ادھر شوہر نے طلاق دی تو اب ظاہر اس کو آج نہیں کل تو پتہ چلے گا، اور اس کو یہ پتہ چلے گا کہ کب طلاق دی شوہر نے. تو اس کا حساب اس عورت پر ہے. اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طلاق خود دیکھے، اپنا حساب عدت کا خود لگائے کہ مجھے اس نے شوہر نے 1 مہینے پہلے طلاق دی تھی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ہفتے میں دی تھی، اس تاریخ کو دی تھی، تو یہ یاد ہوتا ہے عموماً لوگوں کو. تو اس حساب سے جو ہے وہ حساب لگائے گی عدت کا اور عدت پوری کرے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ریاض بھائی، سوال کا جواب ہو گیا. اسی طریقے سے اچھا ایک چیز، اس سوال کو پہلے میں پورا کر دوں. اسی طرح جیسے میں نے کہا نا، ایک طلاق دی، اس کی عدت شروع ہو گئی. اب جیسے ہی عدت ختم ہوئی، عورت نکاح سے باہر ہو گئی. طلاق کتنی دی تھی؟ ایک ہی دی تھی. تو ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے اور عورت عدت کے بعد نکاح سے باہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ کسی نے اس کو پھر جو ہے وہ دوسری طلاق دینی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کی عدت ہی ختم ہو گئی تو وہ تو نکاح سے باہر ہو گیا، وہ دوسری تیسری چوتھی 10ویں 50ویں دیتا رہا، اس کو طلاق کو دوسری نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وہ پہلے ہی نکاح سے باہر ہو گئی. ہاں اگر اس نے اس کو ایک طلاق دی اور طلاق کے بعد اس نے ابھی 10 دن گزرے تھے، اس نے کہا نہیں اچھی بات نہیں ہے، یہ بیچاری کہاں جائے گی، یا اس کو خود غیرت آئی کہ نہیں مجھے نہیں اس کو چھوڑنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یا اس نے اس کو اپنے پاس گھر میں بلا لیا، اس نے رجوع کر لیا، خلاصہ یہ کہ اس نے اس کو منا لیا، راضی کر لیا، تو وہ دوبارہ بغیر نکاح کے عدت کے اندر ہی اس کے نکاح میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کو جو ہے وہ کل کو دوسری طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو دوسری طلاق ہو جائے گا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو، یعنی طلاق کی 3 قسمیں ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. طلاق دینے کی ایک طلاق جو ہے وہ دینے کا طریقہ ہے طلاق احسن، دوسرا ہے حسن، اور تیسرا ہے بدعت، طلاق بدعی. تو یہ 3 قسمیں ہیں. تو احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کا ایک پاکی کا وقت گزر جائے، پھر اس کو دوسرے پاکی کے دور میں اس کو دوسری طلاق دی جائے. تو اس طرح اگر کوئی 3 طلاقیں یوں دے گا ہر بار اس کے پاک ہونے کے بعد دوسرے پاکی کے دور میں، تو یوں جو ہے وہ یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا. اور یہ نوبت معاملات، یہ آداب معاشرت والا جب سلسلہ ہوا انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے. ایک ساتھ 3 دے دی تو ظاہر ہے 3 طلاق ہو جائیں گی. 3 طلاق کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب جب تک وہ حلالہ نہیں کرے گا، جب تک وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. اسی طریقے سے انہوں نے سوال پوچھا کہ کلمہ کفر بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں. کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. طلاق کی بات نہیں کی جائے گی بلکہ نکاح ٹوٹ جائے گا. یعنی کسی نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ ہم
کفر دہرا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کفر کہہ نہیں رہے، کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا معاذ اللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہیں پر نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو اس کی بیوی پر اگر اس نے حلال کرنی ہے اپنے لیے تو اس کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کرے گا، ٹھیک ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا اس کا۔ وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کا بیٹھنا سیکھنا قبول فرمائے، اور جو آپ حضرات نے اتنی تفصیل سے یہ احکام سنے، آپ سے التجا ہے کہ انہیں آپ یاد بھی رکھنے کی کوشش کیجئے، گھر پر جا کر بتائیں بھی، چونکہ ہم یہ ریکارڈ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بعد میں آسانی ہو اور آپ لوگ اسے دوبارہ سن سکیں۔ ظاہر سی بات ہے زوالات ہم دوبارہ بار بار دہرائیں گے تو پھر اس میں ہمارا وقت بھی صرف ہوگا، تو اس میں عرض یہ ہے کہ یہ یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے، اس چینل پر آپ جا کر اس سلسلے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، دوبارہ بار بار کسی اور کو سنا بھی سکتے ہیں، اور یہ دعوت عام کرنے کا طریقہ ہے۔ سوشل میڈیا کو لوگ بہت سارے مختلف طریقوں سے یوز کر رہے ہیں، تو ہمیں اس نیکی کے کام میں استعمال کرنا چاہیے، اور اسے ہم کوشش کریں کہ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، تاکہ علم کی دولت پہلے عام ہو اور سب کو جو ہے وہ دین کی تعلیم، دین کا علم نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ یا رب العالمین۔ جو درس ہوا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمیں علم نافع نصیب فرما، یا اللہ برائی سے محفوظ فرما، جو ہمارے لیے بہتر ہو اپنی رحمت سے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔